اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خطیب کو ہمارے مابین رکھا ہے کہ جن کی خطابت میں یہ اثر ہے کہ وہ حالات کے رخ کو بدل دیتے ہیں اور ایک فکر اور ایک پیغام دے کر جاتے ہیں، اور کم وقتوں میں وہ پیغام دیتے ہیں کہ قلب محسوس کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آئیے اس خطیب کو میں آپ کے مابین کرتا ہوں جن سے میری مراد حضرت مولانا شجاع الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد کھیری باقا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو تلاوت قرآن کی، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات اور حضرات علماء کرام، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں، چونکہ اصل ہمارا مقصد حضرت والا کو سننا ہے، اور وقت اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں حضرت کے ہوتے ہوئے کچھ لب کشائی کروں۔ صرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے لوگو یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو، یا متعلم بنو، طالب علم بنو، یا ان کو سننے والے بنو، یا علم کو سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچواں نہ بننا، اگر پانچویں بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب کہ یہ جو علماء حضرات ہیں، یہ قرآن کریم کے حاملین ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے والے ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یا تو آپ عالم بن جائیں، قرآن کریم کو سیکھنے والے بن جائیں، یا پھر ان کو پڑھانے والے بن جائیں، یا سننے والے بن جائیں، یا نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ان سے نفرت کرنے والے بنیں گے، ان کو اگر ہم نظر انداز کریں گے، یہ وقت کے حکومتوں کی طرح سے، یہ دشمنان اسلام کی طریقے سے، اگر ہم علماء سے اگر ہم اپنا رابطہ کو کاٹ لیں گے، اگر ہم ان سے اپنے آپ کو جدا کر لیں گے، تو پھر ہلاکت و بربادی ہماری مقدر بن کے رہے گی۔ اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جنت اور جہنم کو بنانے کے لیے عمل درکار ہے، اور عمل کے لیے یہ علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، یہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ بہت ہی فتنہ چلا ہوا ہے، لوگ جو ہے علماء سے کاٹنے کے لیے، علماء سے جدا کرنے کے لیے ایک تنظیمیں، ایک تحریک چل رہے ہیں، اور جس کے شکار ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو تھو کیا جا رہا ہے، اور ان کی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے۔ یہ کون مسلمان ہے؟ یہ اللہ کو ایک ماننے والے، یہ وہ قوم ہے۔ نبی علیہ السلام جس کا رسول ہو، جس کی کتاب قرآن کریم ہو، وہ مسلمان بربادی کے دہانے پر ہو، وہ مسلمان ڈرنے والی قوم ہو، وہ مسلمان برباد ہونے والی ہو۔ لیکن آج کے حالات ہمیں ڈرا رہے ہیں، آج کے حالات ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اپنے ایمان کی محنت کریں۔ اور یہ محنت ان مکاتبوں سے ملے گی، ان مدارسوں سے ملے گی، ان اللہ والوں کی جوتیوں کی سیدھا کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ یہ قاری محمد صاحب، یہ جو آپ کے سامنے ترتیل القرآن چلا رہے ہیں،
الحمدللہ یہ غنیمت ہے، یہ آپ کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی قدر کریں۔ کوئی زیادہ گفتگو ہمیں نہیں کرنی ہے کیونکہ حضرت والا تشریف رکھتے ہیں، بس میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بس قاری محمد صاحب کی طرف میں مخاطب ہو کر قاری صاحب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔